میں نے ابھی ایک ویڈیو دیکھا ہے، ایک پاکستانی رپورٹر جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا تھا کہ جی پاکستان کے جو ٹرکوں میں آٹا آتا ہے وہ جی لوگ جو ہیں وہ چوری کرتے ہیں. چوری تو نہیں کرتے، وہ 600 650 کا تھیلا 800 میں لے رہے تھے، وہ چوری تو نہیں کرتے. اب ضرورت مند ہے نا، تو اس بندے نے حد کر دی بے غیرتی کی. اس رپورٹر نے، رپورٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ رپورٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ کچھ کام غلط ہو رہا ہے تو اس کی رپورٹنگ کرنا. یہ نہیں کہ اگلوں سے لڑنا، ان کو گالی گلوچ کرنا، ان کو دھمکیاں دینی، ان کو مارنے کے لیے جانا. اور یہ تو رپورٹر کا کام ہی نہیں ہوتا. یہ تو وہ جو بڑوے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے جی شو اپ کرنا. اگلا مجبور ہے، اس کے پاس کوئی سٹاف کام کرتا ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے جی ہوٹل چلا رہا ہے. ہوٹل پہلے تو ریسٹورنٹ کہتے ہیں نا، پہلے تو اس کو ہوٹل کو مطلب ہی نہیں پتہ. ہوٹل کہتے ہیں جو کمروں والا ہوٹل ہے جس میں کمرے ہوتے ہیں، وہ ہوٹل ہوتا ہے. جو ریسٹورنٹ ہوتا ہے وہ جس میں کھانا کھایا جاتا ہے، کیفیٹیریا، کینٹین، کافے یا ریسٹورنٹ یا شادی ہال یا کچھ اس طرح کا. تو ہوٹل تو وہ ہوتا ہے کہ جس میں کمرے ہوتے ہیں، کمرے. تو پاکستانی رپورٹر، جرنلسٹ، ماشاء اللہ، کبھی انہوں نے کوئی ڈاکومنٹری نہیں بنائی، کبھی انہوں نے کوئی وار زون میں جا کے کوئی فلم نہیں بنائی، کسی کے اوپر وہ نہیں کیا. جتنی بھی ہم ڈاکومنٹریاں وار زون کی دیکھتے ہیں، پانی کے اندر کی دیکھتے ہیں، جیسے میرے پیچھے یہ چل رہا ہے چینل، یہ دیکھیں آپ، اس میں کوئی انڈین پاکستانی نہیں ہے جو کہ جن کے اندر گٹس ہوں کہ وہ یہ کام کر سکیں. شارک مچھلی کے ساتھ ڈائیو کرنا، ویل کے ساتھ ڈائیو کرنا، سمندر میں جا کے ڈاکومنٹریاں بنانا، جنگل میں شیروں کے ساتھ ڈاکومنٹریاں بنانا. تم کس چیز کے جرنلسٹ ہو بھائی؟ مجھے دے دو کرسی اور کیمرہ اور میں بیٹھ کے سارا دن بک بک کرتا رہوں گا، ایک ہی چیز پہ تجزیہ کاری کرتا رہوں گا. یہ کوئی کام ہے؟ اس کو کام کہتے ہیں؟ اس کو جرنلزم کہتے ہیں؟ فضول قسم کے جرنلسٹ بنے ہوئے ہیں، نہ کچھ آنا، نہ ان کو کچھ پتہ. وہ جو پولیس ان کو رپورٹیں بھیجتی رہتی ہے یا ان کے جو تعلق بن جاتی ہے، ہم جرنلسٹ ہیں جی، کارڈ ہے وہ، اس سے نہ جرنلسٹ بنے پھرتے ہیں. فضول کے جرنلسٹ ایک ہی چیز پہ تجزیہ کرتے رہتے ہیں. عمران خان، نواز شریف، شہباز شریف، ان کو پھر بھی کہتے ہیں شہباز شریف صاحب، زرداری صاحب، بلال بھٹو صاحب. وہ ایک کتے کے بچے ہو بغیر تو شرم کرو یار، جرنلسٹ بن کے دکھاؤ. جرنلسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہاں پہ جا کے وقوع کے اوپر اس کی رپورٹنگ کرنا کہ یہ کام ہو رہا ہے. اس کا کام نہیں ہوتا کہ ان کے کام میں دخل دینا. رپورٹنگ کر کے دکھاؤ، رپورٹنگ. شرم کرو یار، دنیا کہاں چاند پہ چلی گئی ہے، تم دفتر میں بیٹھ کے تجزیے کرتے رہتے ہو اور لاکھوں کی تنخواہیں لیتے ہو، ہیلی کاپٹروں میں پھرتے ہو، گاڑیاں بنگلے رکھے ہوئے، ملازم رکھے ہوئے. یہ کوئی طریقہ کار ہے تمہارا رپورٹنگ کرنے کا؟ ابھی میں وہ کیا ارشاد بٹی، وہ عمران خان صاحب کے اوپر تنقید کر رہا ہے. ان کو تو صاحب کہنا چاہیے نا، وہ تو ہے. ان کے اوپر تنقید کر رہا ہے کہ وہ باجوہ کا تو وہ بنتا ہی نہیں تھا کورٹ مارشل. عمران خان نے تو یہ کہا تھا، وہ کہا بھائی تم باہر نکل کے 10 آدمی اپنے پیچھے لگا کے دکھاؤ. عمران خان کے پیچھے صرف پاکستان کی عوام نہیں ہے، پوری دنیا کی عوام ہے، پورے عالم اسلام کی عوام ہے. وہ اس میں گٹس ہیں، اس کے اندر گٹس ہیں. وہ وزیر اعظم بنے یا نہ بنے، لیکن وہ ہسٹری میں یاد رکھا جائے گا کہ ایک ایسا عظیم بیٹا پاکستان میں بھی پیدا ہوا تھا جس نے پوری دنیا کو کچھ سبق سکھایا. یہ تجزیہ کاریاں چھوڑو. اس نے یہ کہا، اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، اس نے یہ کہا. ارشاد بٹی یار، تم کسی جگہ پہ ٹک کے رہو نا، تجزیہ کرو، تم سبق مت سکھایا کرو نا، بس رپورٹ کرو کہ انہوں نے یہ کہا جی، وہ یہ کہا. آگے لوگوں کو خود سوچنے دو کہ انہوں نے غلط کہا کہ صحیح کہا. آئی سلوٹ عمران ریاض خان، وہ اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں. انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کبھی کوئی غلط الفاظ نہیں کہے.
اور وہ بندے عمران خان صاحب کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ جو ان کو تنقید کرتے تھے ایک ٹی وی رپورٹنگ میں، وہ ٹی وی شو میں، جیسے شیخ رشید، وہ کہتا ہے ایک تم معمولی کپتان ہو، میں تو تم سے بات بھی کرنا پسند نہیں کرتا، اور آج ان کے نیچے لگا ہوا ہے۔ یعنی ایسے ایسے لوگ جو کہ بہت اپنے آپ کو فن خان سمجھتے تھے، وہ کیا ہے یار، کچھ نہیں ہے۔ اس بندے نے دنیا میں نا ایک نام کمایا، بھلے وہ چلا جائے، اس دنیا میں رہے، میں بھی اس کی عمر کا ہوں، کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے میں اس سے پہلا چلا جاؤں، لیکن اس نے جو کام کر کے دکھایا، اور جتنی تعلیم، جتنی نالج عمران خان کے پاس ہے نا، وہ تم سب پاکستانیوں کی نالج کو بھی ملا کے کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی وہ ملک ایسے میں ہے کہ اس کی وہاں قدر نہیں ہے، وہ ایسے ملک میں اس کی قدر نہیں ہے۔ وہی عمران خان امریکہ میں ہوتا، وہاں کا پریزیڈنٹ بنتا، اس کی نالج اتنی ہے، اور جو جدوجہد اس نے کی ہے، جو تمہیں دیے ہیں، کینسر سینٹر، کالج، یونیورسٹیاں، ڈیمز، یہ لنگر خانے، اور کیا کہتے ہیں، پناہ گاہیں، کیونکہ میں پاکستان سے کافی عرصہ باہر ہوں، تمہیں کوئی نہیں دے گا، نہ کسی نے دیا تھا۔ وہی ریاست مدینہ تھی جس کو تم لوگوں نے بننے نہیں دیا، اور چب 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 کرتے رہتے ہو سارا دن، وہ یہ وہ۔ پاکستان میں کوئی رپورٹر بناؤ یار، کوئی جرنلسٹ پیدا کرو، جرنلسٹ پیدا کرو جو کہ جرنلسٹ ہو، جو کہ جرنلزم کا کام کر سکے۔ میری تو ابھی عمر گزر گئی ہے، ورنہ میں تمہیں کر کے دکھاتا۔ جرنلزم یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پیپر لیے، اس پہ دیکھا، اس نے کیا کہا، آپ نے پھر آگے سے آپ سوچا کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں وہ کہوں گا، میں وہ کہوں گا، بس یہ کر کے تو تیاڑی لگا کے چلے گئے، جا کے جی خراٹے مارے، دوسرے دن پھر آ گئے، ٹھیک ہے۔ سوائے عمران، ریاض خان، سمیع ابراہیم اور ارشد شریف، ان کے علاوہ جرنلزم جو ہے نا، وہ پاکستان میں جو نا یہ جو کرسی کی بھی جرنلزم ہے یا جو بھی ہے، وہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جرنلزم کرنا سیکھو، اور نہیں آتی تو اسکول جاؤ بھائی، جرنلزم کے اسکول ہوتے ہیں۔ انگریز جو ہیں وہ جنگوں میں مر جاتے ہیں، وہاں لڑائیوں میں جا کے وہ کئی مارے جاتے ہیں۔ کتنے انگریز جرنلسٹ مرے ہیں، میں تمہیں گوگل کر کے دکھاؤں، وہ ہوتی ہے جرنلزم۔ تو یہ کام مت کرو۔ الجزیرہ تم سے آگے نکل گیا ہے، چھوٹا سا ملک ہے قطر، اس نے اپنی دھوم مچائی ہوئی ہے، تم کرسی پہ ٹیبل کے نیچے بیٹھ کے جرنلزم نہ کیا کرو۔ آئندہ عمران خان کے خلاف نا اگر کوئی بات کرنی ہو تو سوچ کے کیا کرو۔